آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سٹیزن کرائم کنٹرول چودھری محمد حنیف کے ساتھ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سٹیزن کرائم کنٹرول، میں ہوں چودھری محمد حنیف۔ ناظرین، آپ نے دیکھا ہوگا میں نے بیش تماشا پروگرام کرائم پہ کیے۔ آپ سب لوگوں نے جو گاؤں کے رہنے والے لوگ ہیں وہ اس بات کو اچھی طرح جانتے ہیں کہ اگر لڑائی میں خدا نخواستہ ایک دوسرے بندے کا بندہ مر جائے تو وہ اپنے ہی کسی کام والے کا ایک بندہ مار دیتے ہیں تاکہ کراس ورشن ہو جائے، ہماری بعد میں مقدمہ برابر ہو جائے، ہم صلح کر لیں، کوئی نہ کوئی الزام لگا دیں۔ یہ ایسے ہی کسی کی بچی کسی کے ساتھ کوئی غلط ہو جائے تو وہ کہتے ہیں کہ فلاں بندہ لے گیا، اسی پر پرچے درخواستیں دیتے رہتے ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہت چھوٹے لیول کی سیاست جو ہے عمران خان نے بہت معمولی سی سیاست چھوٹے لوگوں کی اٹھا کر تو اس کو ملکی لیول پر اور پھر انٹرنیشنل لیول پر لے گیا ہے کہ جی یہ ہو رہا ہے۔ مجھے بتائیں کہ پکڑا جائے کوئی اور تو پتہ عمران خان کو لگے کہ اس کے ساتھ اس کو ننگا کر دیا، اس کے ساتھ زیادتی ہو گئی، اس کے ساتھ زیادتی کی گئی۔ جو بھی کینڈیڈیٹ اس کا پکڑا گیا، پکڑے جانے سے پہلے اس نے الزام لگا دیا کہ اس کے ساتھ زیادتی ہو گئی۔ اگر وہ عدالت سے کورٹ سے قتل کرانے تک گیا تو اس نے کہا جس کے ساتھ زیادتی ہو گئی۔ اسی طرح مجھے بتائیں کہ چیف آف آرمی سٹاف کی نواسی ایک شاہ صاحب کی بہو اور ایک بااختیار ختیجہ جس نے پورے ملک کو چکر میں دے رکھا اور وہ ماسک پہن کر جناب ادھر فور کمانڈر ہاؤس پہ آگے پیش ہو کے بلاتی تھی لوگوں کو۔ یہ کتنی ڈاکٹر یاسمین راشد کی کتنی ایج ہے، کتنی میچور عورت ہے، ڈاکٹر ہے، پڑھی لکھی ہے، سیاست اچھی کرتی ہے، بولتی اچھی ہے، گالیاں اچھی نکالتی ہے، سمجھدار ہے۔ اس کو کیا ضرورت ہے یہ کسی کے ایجنڈے پر جا کر کور کمانڈر لوگوں کو بلائے اور اس کو گراؤ جلاؤ کرے؟ کیا ضرورت تھی؟ اس کی ضرورت یہ تھی کہ ان کا ایجنڈا یہ ہے۔ لیکن بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ جو ایجنڈا ایک بندے کا ہوتا ہے، بکا ہوا ایک بندہ ہوتا ہے، فلانی بھی اس کی ہوتی ہے، جو اس کے نیچے بے شمار لوگ ہوتے ہیں، ان کو اس بات کا علم ہی نہیں ہوتا کہ ہم کرنے کا جا رہے ہیں اور ہم سے ہو کیا رہا ہے اور یا کروانے والا ہم سے کروا کیا رہا ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری کچھ نئی نسل سے ایسے ہی ہوا ہے کہ ان کا برین واش خراب کر کے انہوں نے وہ ترکی والے سین کو اپنانے کی کوشش کی ہے کہ ترک پر جیسے وہ سید طیب اور دکان پر جیسے آرمی نے کم کی تختہ الٹنے کی کوشش کی تھی تو عوام لیٹ گئی۔ یہ عمران خان کو بہت سارے غلط فہمیاں، کیونکہ یہ نشہ کرتا ہے تو کلیئر ہو گیا کہ نشئی آدمی جب ہوش میں آتا ہے تو کوئی اور باتیں کرتا ہے، جب بے ہوش ہوتا ہے تو کوئی اور باتیں کرتا ہے۔ تو جو بھی بندہ اس کا پکڑا گیا، مجھے یہ بتائیں اسی پر اس نے یہ الزام لگایا کہ جی یہ اس کے ساتھ زیادتی ہو، اس کے ساتھ جو ہے جنس پرستی حسد ہو گئی ہر حالت۔ اسی طرح یہ خدیجہ شاہ جو چیف آف آرمی نواسی ہے، جو اتنی مشکل سے پکڑی گئی ہے، جو اس کی مین کردار ہے یہ لاہور والے بپوئے کی اور باقیوں کی نہیں۔ تو بات یہ ہے کہ یہ جب گرفتار ہوئی، پہلے تو یہ چیپ ہوئی ہے، ادھر سے ادھر ٹریس نہیں ہوتی تھی، پھر جب یہ ٹریس ہوئی ہے تو اس فائدہ اٹھاتی ہے کہ میں کینڈیڈیٹ جو ہے کینیڈا کا شہریت ہوں، میں اس کی میرے پاس پاسپورٹ آئی، اس کا فائدہ اٹھانا چاہتی تھی۔ پھر جب جیل میں گئی ہے تو ادھر کہتی ہے مجھے مچھر ہے، مجھے یہ چاہیے، مجھے وہ چاہیے۔ بھائی آپ نے اس ملک کے ساتھ غداری کی ہے، اس ملک کے افواج پاکستان کے ایک کور کمانڈر جو ایک کور کا انچارج ہے اس ہاؤس پہ حملہ کیا ہے، اس ادارے پہ حملہ کیا ہے، تو آپ کیسے رحم کے قابل ہو سکتے؟ مجھے یہ بتائیں۔ پھر آپ دیکھیں کہ آپ تو اندر جیل میں ہیں، تو یہ آپ کے پچھلے اور سارے کے سارے یہ الزام لگا رہے ہیں کہ خدیجہ آپ سے زیادتی ہو گئی ہے۔ یہ تو وہ صاحب ہو گیا کہ بندہ خود ہی شور مچانا شروع کر دے، وہ میرے ساتھ زیادتی ہو گئی، وہ ہمارے ساتھ زیادتی۔ یعنی طریقے انصاف والے صرف اس قابل ہی ہیں، اسی لیے جلسے جلوس زیادہ کرتے تھے، اسی لیے ان کے جلسوں میں جو ہے بے پناہ لوگ بندے اور خواتین آتے تھے کہ یہ جناب زیادتی ان کے لیے عام سی چیز ہے۔ تو بات یہ ہے کہ جیل ہماری جو ہے وہ ایک مکمل محفوظ ادارہ ہے، اس میں خواتین انچارج ہوتی ہیں۔ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ جیل میں ایسا کوئی بکوا ہو جائے اور کسی خاتون کے ساتھ ایسے ہو جائے، اور پھر اس خاتون کے ساتھ جو انٹرنیشنل لیول کی ہو اور جس پر الزام اتنا بڑا ہو۔ تو یہ کوئی پاگل ہے؟ ان کی یہ سازش تھی کہ صبح کو اس پردے کو بے نقاب کریں اور رانا ثناء اللہ کو مجبور پھر پریس کانفرنس پڑی، ان کا ایجنڈا لیک ہو گیا اور 12 بجے رات کو یہ پہلی دفعہ ہمارے ایٹمی طاقت جو ہے اس کے وزیر داخلہ نے جو ہے رات کو 12 بجے پریس کانفرنس کرنی پڑی کہ ان کے جو عزائم ہیں، ان کے جو الزامات ہیں، جو ان کی پلاننگ ہے وہ ساری کی ساری غلط ہے، وہ لیک ہو گئی ہے، وہ یہ کہنا چاہتے ہیں۔ تو اللہ پاک نے ہمیں اس برائی سے بھی بچا لیا، کیونکہ باہر کے جو لوگ ہیں ان کے پاسپورٹ، ان کے شناختی کارڈ سیل کیے جا رہے ہیں، جو باہر بیٹھے ہیں ان کو نہ اردو آتی ہے نہ آدھی پنجابی آتی ہے، جو ان کو لوگ کہتے ہیں کچھ لوگ ان کو چلاتے ہیں، وہ ویسے وہاں سے بیٹھ کے سوشل میڈیا، تو اب سوشل میڈیا بھی اس پر بھی پابندی شروع ہو گئی ہے۔ ایک میجر صاحب ہے جو بڑی افواج پاکستان کے بارے میں بڑے پروگرام کرتے ہیں، بڑا بولتے ہیں، اپنے آپ کو بولتے تھے، ان کا چینل بند ہو گیا، ہونا چاہیے۔ اور میں کہہ رہا ہوں کہ یہ افواج پاکستان اور حکومت پاکستان نے یہ اچھا فیصلہ کیا ہے
कि उसको वापस लाया जा रहा है ताकि उसको कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए, उसको भी सजा दी जाए, क्योंकि वो भी निकाला हुआ शख्स है, फौज से भागा हुआ शख्स है। तो मैं ये समझता हूँ कि ऐसे इल्जामात नहीं लगाने चाहिए। बुरा वक्त आता है ऐसे ही जब साया भी साथ छोड़ जाता है। तो ये जो आपके साथ बुशरा बीबी है, पूरे मुल्क की ख्वातीन जो आपके जलसे जुलूसों में जाती थी वो किधर है? उनके बारे में आपने क्यों नहीं कुछ कहा? और जो ख्वातीन आपकी वोटर सपोर्टर है उनके बारे में क्यों नहीं कुछ कहा? ये एक बुशरा बीबी जो नानी दादी भी है, जिसकी बारे में ये भी इल्म है कि उसके मानिका साहब जो है ये अब उसके दावेदार भी हैं, तो ये आपका रिश्ता जो है मैं समझता हूँ ये मियाँ बीबी का रिश्ता नहीं है। ये ऐसे ही है जैसे जो दो लोग गैंग बनाते हैं कि हमने बैंक लूटना है। आप दोनों ने एक गैंग बनाई कि हमने मुल्क को लूटना है। जितनी करप्शन आपके घर से हुई, जो सामने आई, जिसकी वीडियो लीक सामने आई, जो सब कुछ सामने आया, तो अब आपको पता है कि अगर बुशरा बीबी पकड़ी गई तो मैं तो बेनकाब हो जाऊंगा और मेरे पल्ले कुछ नहीं बचेगा। पहले तो आपके पहले भी कुछ नहीं बचा। आप जिल्लत और रसवाई के साथ आए थे, उस वक्त भी आपने पीटीवी पे हमला किया था, इस्लामाबाद को गंदा किया था, हुकूमत को गंदा किया था, जिनको चोर डाकू लोगों को कहा था, झूठे इल्जाम लगाए थे। मुझे ये बताएं आप इतना अच्छा झूठ कैसे बोलते हैं? और फिर जब इतना अच्छा झूठ बोल लेते हैं तो फिर एकदम उस झूठ से मुकर कैसे जाते हैं? आपको पता नहीं है कि हजारों कैमरों में आपकी वो बात रिकॉर्ड हो जाती है। आप अपनी कोई बात बताएं, मैं आपको निकाल के दिखाऊंगा कि ये खान साहब आपने कही थी, इसके बदले में ये आपने किया। तो ये अच्छी बात, एक एटमी ताकत का आपको वज़ीर आज़म बनने का चांस मिला। आप कहते थे कि जो लोग आपको लाए हम एक पेज पे हैं। आप चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बार बार जाते थे, आपने उन्हीं पर इल्जाम तराशी शुरू कर दी। आप अपनी जिंदगी में माजी से लेकर आज के दिन तक गौर करें और ये सोचें कि आपके साथ वफादारी किन लोगों ने की है। कोई ऐसा बंदा नहीं जिसने आपसे वफादारी ना की हो, और कोई ऐसा बंदा नहीं वो जिसने आपसे वफादारी की हो और आपने उससे बेवफाई ना की हो। आपने एक एक जगह पे 3-3 टिकटें भेज दी। ये जाती दफा भी आपने टिकटें भेज दी, पैसे इकट्ठे कर दिए। वो लोग पैसों के लिए रोते फिरते हैं, मुझे बताएं वो कहाँ जाए। तो बराए मेहरबानी आप घटिया किस्म के इल्जाम ना लगाएं, आप दलील के साथ इल्जाम लगाएं, साबित करें कि मैंने 4 साल हुकूमत, 4.5 साल की हुकूमत में मैंने अवाम को ये रिलीफ दिया है। आपने हमारा सी पैक बंद कर दिया, इतना अर्सा बंद रहा, अब खोला। आपने हमारे इंटरनेशनल लेवल पे सारे प्रोग्राम खराब कर दिए। बाकी जो आपकी एक खुश फहमी है, या आखिर मैं प्रोग्राम बंद कर रहा हूँ और आखिर में जाते जाते ये बताता हूँ कि आपको एक बड़ी खुश फहमी है कि जनाब ये हमारे ISPR अभी पैदा नहीं हुए थे तो मैं आप नुमाइंदगी करते थे पाकिस्तान के। मैं कहता हूँ आप पैदा भी उस वक्त नहीं हुए थे जब बहुत सारे लोग पाकिस्तान की नुमाइंदगी करते थे। मैं एक दो क्या हजारों नाम ले सकता हूँ, लेकिन आप मुझे बताएं हमारे फिल्म स्टार में सुल्तान राय से ज्यादा किसी नुमाइंदगी की कि उसके जनाजे में कितने लोग थे? यहाँ और बेशुमार लोग हैं। क्या वो पाकिस्तान की नुमाइंदगी नहीं करते थे? जो वर्ल्ड ऑफ गेम्स में जिनका नाम लिखा हुआ है उनका कि सबसे ज्यादा फिल्में इन्होंने बनाई, सबसे ज्यादा नाम इनका है। तो ये जो शोहरत एक बंदा देता है, ये आप अकेले नहीं थे, आपके पीछे पूरा मुल्क था, आपके पीछे अवाम थी, आपके पीछे एक टीम थी, आपकी एक तरबियत थी, आपके ऊपर इन्वेस्टमेंट किया हुआ था इस मुल्क ने। तो बात यह है कि आप उस वक्त जो है बिक गए थे। ये डॉक्टर इसरार उल हक का कहना है, मेरा नहीं। खुदा हाफिज। नाज़रीन, आप देख रहे थे प्रोग्राम सिटीजन क्राइम कंट्रोल चौधरी मोहम्मद हनीफ के साथ।